السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ انتخابات کو ہوئے 3 روز ہو گئے۔ اب سیاسی اونٹ حکمرانی کے حوالے سے کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے صرف ایک فکرہ میرے پاس ہے، وہ یہ کہ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے دیوانے ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب باضابطہ صرف فیصلے ہونے ہیں، اور باقی جو آزاد امیدوار تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جمہوری انقلاب لے کر آ گئے، اور ہم بھی یہی شاید سمجھ رہے تھے، لیکن جو اقتدار کا پلان ہے اس میں آلموسٹ ذرائع کے مطابق اور سرکاری میڈیا کے مطابق اگر اس کو آپ واچ کریں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ وفاق میں اتحادی حکومت، پنجاب میں اتحادی حکومت، بلوچستان میں اتحادی حکومت، اور باقی سندھ اور کے پی کے کی حکمرانی تو پہلے سے واضح ہے۔ یہ کیوں کر ہونے جا رہا ہے، وہ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، اور اس لیے ایک اتحادی حکومت کی ضرورت ہے، جس کو آپ قومی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شیر ایک مرتبہ پھر بھاری پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے سر پر آشیرواد کا ہاتھ ابھی بھی برقرار ہے، اور پلان وہی پرانا ہے۔ یہ کوئی اگر سمجھے کہ تیر والے کوئی انقلاب لانے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نکلے تھے، وہ تیر اب سائیڈ پہ انہوں نے رکھ دیا، اور میرے خیال میں وہ بھی اس کا جو انقلاب ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑنے جا رہا ہے۔ 2-3 ملاقاتیں سیاست کے حوالے سے سیاسی رہنماؤں کے درمیان ہو چکی، اب کل سے ورکنگ ڈیز شروع ہونے جا رہے ہیں، اور باضابطہ اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے روشنی میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایک ملاقات پہلے لاہور میں تھرڈ پارٹی کے پاس شہباز شریف کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ہو چکی، اور اسی کی روشنی میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کے مجلس عاملہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے جو فیصلہ وہاں مجلس عاملہ کے اجلاس میں ہوگا، اس پر مشاورت یا تجاویز لینے کے لیے بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں، اور وہ اپنے والد اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے صدر اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے تجاویز لیں گے اور ڈائریکشن لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لاہور سے واپسی سے پہلے ایک اور ملاقات ان کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے ہو جائے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت سے ماڈل ٹاؤن میں ایم کی وفد کی ملاقات ہو چکی، جس میں سیاسی تعاون اور حکومت سازی کے حوالے سے تعاون پر اتفاق کیا گیا، اور ایم کے تو بارے نیارے ہو گئے۔ اس کی قیادت حشاش بشاش دکھائی دے رہی ہے اور بہت خوش ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت کیسے بنے گی۔ اس کے حوالے سے ایک تو یہ آپ اگر سرکاری میڈیا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائیں گے، میں نے پچھلے 3 روز اس کو بہت نزدیکی سے مانیٹر کیا ہے، تو وہاں پیغام یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایز اے سیاسی جماعت قومی اسمبلی اور پنجاب میں بڑی جماعت ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ حالانکہ قومی اسمبلی کے اگر انتخابات کی نتائج دیکھے جائیں تو آزاد کے 102 نشستیں آئی تھیں، اور کچھ نشستیں ابھی بھی کنٹروورشل ہیں، متنازع ہیں، جن کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس کے باوجود 73 نشستیں لینے والی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون، اس کا مطلب ہے کہ شیر سب سے بڑی جماعت ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایم کو سیاسی بڑی جماعت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور باقی اکا دکا جماعتیں جو ہے ان کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو بھی صوبائی اسمبلی کے جو نشستیں ہیں ان کے نتائج آ چکے۔ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت
138 نشستیں، اور باقی اس کے بعد جو اتحادی، آزاد، کاف لیگ اور باقی جو امیدوار ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور باقی جو نشستیں آزاد امیدواروں نے لی ہیں ان کو آخری نمبر پر پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا تیر مارا، صرف 137 نشستیں تو لی ہیں۔ تو اس طرح ایک نقشہ واضح طور ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان کی حکومت بنوانے کے لیے جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر چلا تھا، اب اس کی ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ اب جو سڑک کے ذریعے یا روڈز کے ذریعے کمیونیکیشن کا عمل اتنا تیز ہو گیا کہ اب جو آزاد امیدوار بہت سارے پنجاب میں اور KPK میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے بہت سارے آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہے ہیں یا ان کو جوائن کروایا جا رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز ان کے آ گئے منظر پر، کچھ ویڈیوز کی تردید آئی ہے، اور حیران کن طور پر یہ بھی معجزہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو امیدوار جن کو پنجاب میں جتوایا گیا ان کے یہ ویڈیوز بیان آ گئے کہ بھائی سوری، معذرت سے میں نہیں جیتا، میں شکست تسلیم کرتا ہوں، میرے مد مقابل جو آزاد امیدوار تھا وہ جیت گیا۔ یہی بات مصطفیٰ جو نواز کھوکھر نے اسلام آباد کے دو حلقوں سے انتخابات کے بعد یہ اعلان کیا، اور لشکری ریسانی کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں اس نے کہا کہ مجھے فون کر کے کہا گیا کہ آپ کو جتوا دیں، تو میں نے کہا کہ میری توبہ میری زاری۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ جب نتائج آئے تو میں 5ویں نمبر پر تھا۔ تو یہ بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ معجزے 2018 کے انتخابات میں ہو چکے، اس سے پہلے ہو چکے، اور یہی معجزے سندھ میں ابھی ہو چکے، اور بلوچستان میں تو ایک نقشہ جس طرح سامنے آ گیا واضح طور پر، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں حکومت بننے جا رہی ہے، اور سرفراز بگٹی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں قوم کے لیے۔ باقی KPK میں تو آزاد جو امیدوار ہیں ان کی اب اکثریت آ ہی گئی، تو ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ باقی اسلام آباد میں ان کو مینیج کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کچھ امیدوار مسلم لیگ نون میں جوائن کر رہے ہیں، باقی جو رہے امیدوار ہیں ان کا اجلاس ہوگا، اس میں اب کیا حکمت عملی ہوگی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف اتحادی حکومت ہوگی، قومی حکومت ہوگی، کیونکہ بہت سارے ٹاسک ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچانے ہیں۔ مہنگائی، افراط زر کا ایشو ہے، معاشی صورتحال ہے، اور ملک میں ہر صورت میں سیاسی استحکام لانا ہے، اور اس کے بعد مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں، صدارتی انتخابات ہیں، بجٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کے ساتھ ایک پروگرام ہے اس کو جو رواں پروگرام ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور ایک اور پروگرام اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے۔ تو بہت سارے ٹاسک ہیں، تو اس لیے بہت جلدی ہے حکومت سازی کے حوالے سے، اور بہت ساری جو سیاسی جماعتیں یا جو سیاسی قائدین انقلاب کا سوچ رہے تھے، جیسے میں نے بلاول بھٹو زرداری کا ذکر کیا تو اس نے تیر رکھ دیا، اب شیر کے ساتھ ایک ہی گھات پر وہ پانی پیئیں گے، کھانا بھی شاید کھائیں گے۔ اس صورتحال میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو توقع تھی کہ سمپل میجارٹی قومی اسمبلی میں اور 2/3 میجارٹی پنجاب اسمبلی میں نہ ہو سکا، اب جو آزاد امیدوار ہیں وہ جماعت میں دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں یہ ممکن ہے کہ بڑے میاں مرکز میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہ آئیں، یہ میرا ایک میری چھٹی حص کہہ رہی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو بھیج دیں، کیونکہ وہ بہت موزوں امیدوار ہے، پاور کاریڈور کے لیے بھی، آصف علی زرداری کے لیے بھی، اور باقی MQ والوں کے ساتھ بھی اس میں لچک بھی بہت ہے، اور تو اس طرح بلاول بھٹو زرداری کا اور شہباز شریف کا جوڑ لگنے جا رہا ہے۔ باقی عہدے ہیں وہ بھی طے کر لیے جائیں گے، بانٹ لیے جائیں گے، جیسے صدر کا عہدہ ہے، سینٹ چیئرمین کا عہدہ ہے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ ہے، اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد کی ضرورت ہے،
تو MQM کو بھی سندھ میں ضرورت ہے، وفاق میں ضرورت ہے، تو یہ چیزیں اب ایڈجسٹ ہونے جا رہی ہیں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے مجلس عاملہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور MQM نے تو اپنا فیصلہ سنا لیا، اور مسلم لیگ نون اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرکز میں حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت بنے گی، کیونکہ پرانا پلان برقرار ہے، اسی کی روشنی میں قومی حکومت بنے گی یا اتحادی حکومت بنے گی، جس کو آپ قومی حکومت کا نام دیں، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ یہ دعویٰ ہے ذرائع کا، اور مقتدر حلقوں نے یہ پیغام پہلے دے دیا کہ سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ اب حکمرانی کا عمل مکمل کریں، تاکہ ملک کو مسائل سے نکالا جائے، اور جو ٹاسک ہیں آنے والے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ اتحادی حکومت میں جو فیصلے ہوئے یا نگران حکومت میں فیصلے ہوئے ان کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ باقی جو انتخابات کے حوالے سے ایک جمہوری انقلاب، جمہور کا انقلاب، رد عمل، ووٹ کی طاقت، جو کچھ سامنے آیا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی، لیکن ابھی تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرانا پلان اسی پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ انقلاب وغیرہ ایسا جمہور اور سارا کچھ جو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خواب خیالی ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے، اور ہم جو دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب قابل تعبیر بھی ہوں۔ تو اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔